سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تین بڑی رشتہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے نسبی تعلق اور خاندانی تعلق ہے کہ والد کی طرف سے پانچویں پشت پہ جا کے، پانچویں دادا پہ جا کے آپ کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ چونکہ آپ کے والد کا نام ہے صخر، جن کی کنیت ابو سفیان ہے۔ اگرچہ ابو سفیان اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں معروف و مشہور ہے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور فتح مکہ کے موقع پر اپنے اسلام کا اظہار کر دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کیا۔ اور صحیح مسلم کی یہ صحیح ترین حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ جب کوئی بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام اس کے پچھلے تمام خطاؤں اور گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے ان کے صرف اسلام کو ہی قبول نہیں کیا بلکہ فتح مکہ کے موقع پر یہ بھی اعلان کیا من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن، کہ آج کے دن جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امن پا جائے گا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین اور طائف میں شرکت بھی کی، بلکہ جب غزوہ حنین میں ایک تیر آ کے ان کی آنکھ پہ لگا، آنکھ کا ڈیلا باہر آیا، اپنے ہاتھ میں لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری آنکھ اللہ کے راستے میں اس کو یہ زخم پہنچا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کروں، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھ تمہیں واپس لوٹا دیں گے، اگر صبر کرو تو اس پر تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی شان اور عظمت تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ آنکھ کے بدلے میں مجھے جنت مطلوب ہے، آپ اس کو لوٹانے کی دعا نہ کریں۔ چنانچہ دوسری آنکھ جنگ یرموک کے موقع پہ شہید ہوئی۔ بہر کیف جب اسلام قبول کر لیا تو یہ صحابی رسول ہے۔ جیسے دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں ہم رضی اللہ تعالی عنہ کے دعائیہ کلمات کہتے ہیں، ایسے ان کے لیے بھی وہ کلمات ہیں۔ تو والد کی طرف سے آپ سیدنا امیر معاویہ کے والد کا نام ہے صخر، جن کی کنیت ابو سفیان ہے۔ پھر ان کے والد کا نام ہے حرب، ان کے والد کا نام ہے امیہ، اور ان کے والد کا نام عبد الشمس، اور عبد الشمس کے والد کا نام عبد مناف۔ یہ عبد مناف وہ انسان ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی پہنچتا ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد امجد ہیں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی جد امجد ہیں۔ پانچویں پشت معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سلسلہ نسب یہاں پہنچتا ہے۔ پھر آپ کی والدہ محترمہ کی طرف سے 4 پشتوں پر جا کر آپ کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے ہند۔ اگرچہ ان کی اسلام دشمنی اور پیغمبر دشمنی وہ بھی برملا تھی، علی الاعلان تھی، معروف و مشہور تھی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور کلمہ طیبہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کیا۔ جب آپ نے کوئی آبجیکشن نہیں لگایا، کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اسی بات پہ رہے کہ اسلام سے پچھلے انسان کے سارے خطا، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وحشی جیسا آدمی جس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا، ان کو شہید کیا، اس نے اسلام لایا تو آپ نے اس کے اسلام کو قبول کیا، صرف اتنی درخواست کی کہ آئندہ سے میری نگاہوں کے سامنے نہ آنا وگرنہ چچا کا زخم پھر سے تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام اس کے ریجیکٹ کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ تو جب ہند انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر یہ سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی اور صحابیات کے اندر شامل ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی نا، آپ نے تو معاف کر دیا اور ان کے اسلام کو قبول کیا، لیکن پھر بھی ان کے اوپر لعن طعن کرنا یہ اسلام سے دوری اور نبوت کے مزاج سے دوری والی بات ہے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے ہند بنت عتبہ
بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی عبد شمس کے دو بیٹے، ایک کا نام ربیعہ اور ایک کا نام امیہ۔ امیہ کی اولاد میں سیدنا ابو سفیان آتے ہیں، اور دوسرے ربیعہ کی اولاد میں آگے جا کر یہ ہند آتی۔ تو یہاں 4 سلسلے ہیں، ہند بنت ربیعہ بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور عبد مناف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ دوسری بڑی رشتہ داری، یہ تو دور کی رشتہ داری، جیسے عموماً ہم بھی کہتے ہیں نا کہ میرا خاندانی ان سے تعلق ہے، دور کی ہماری رشتہ داری ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دور کی رشتہ داری۔ پھر قریب کی رشتہ داری سے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا، وہ کیا؟ آپ کی ہمشیرہ محترمہ ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ام حبیبہ ان کی کنیت ہے، چونکہ ان کی ایک بیٹی تھی حبیبہ، جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں ام حبیبہ کہتے، وگرنہ ان کا اصلی نام ہے رملہ بنت ابی سفیان۔ یہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ جب آپ کے نکاح میں آئیں تو انہوں نے لقب پایا ازواج مطہرات میں سے زوجہ محترمہ کا، اور ازواج مطہرات کی شان میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور ازواج مطہرات ایمان والوں کی مائیں ہیں، ایمان والوں کی۔ تو آپ کی تمام ازواج مطہرات ایمان والوں کی روحانی مائیں ہیں، اور ماں کا بھائی وہ اولاد کے لیے ماموں کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے احتراماً مومنین آپ کو خال المؤمنین بھی کہتے ہیں، خال عربی میں ماموں کو کہتے ہیں۔ کہ جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کے نکاح میں آئیں تو اس نسبت سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کے ایمان والوں کے ماموں قرار پائے۔ اس رشتہ داری کی وجہ سے آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں عموماً سالہ کا لفظ بولتے ہیں، اگرچہ احترام والا لفظ برادر نسبتی ہے، سالے والے لفظ کو تو ویسے ہی معاشرے میں گالی بنا دیا گیا، حالانکہ رشتہ مقدس ہے، محترم ہے، احترام والا ہے۔ تو اس رشتہ داری کی بنیاد پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی۔ تیسری بڑی رشتہ داری، تیسری رشتہ داری کے اعتبار سے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں، جسے ہماری زبان میں سانڈو کا لفظ بولا جاتا ہے، کہ 2 بہنوں میں سے ایک کا نکاح ایک کے ساتھ ہو اور دوسرے کا نکاح دوسرے کے ساتھ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں ایک زوجہ محترمہ کا نام، ام المؤمنین کا نام ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے قریبۃ الصغریٰ، قریبۃ الصغریٰ، ان کا نکاح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ تو جب ایک بہن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اور دوسری بہن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں، تو اس رشتہ داری کی نسبت سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف ہیں، یا جسے ہم اپنی زبان میں سانڈو کا لفظ بولتے ہیں۔ صرف صحابی رسول نہیں بلکہ یہ 3 بڑی رشتہ داریاں ان کی اللہ کے پیارے نبی سے ہیں۔ نسبی تعلق میں خاندانی طور پر 5ویں پشت پہ جا کے پیارے نبی کے رشتہ دار، پھر ان کی ہمشیرہ پیارے نبی کے نکاح میں تو نبی کے برادر نسبتی، اور ام سلمہ کی بہن قریبہ صغریٰ کا ان کے نکاح میں آنے کی وجہ سے پیارے نبی کے ہم زلف۔ اس لیے جہاں ان کے صحابی رسول ہونے کی وجہ سے ان کا احترام، ان کے ساتھ عقیدت ایمان والوں کے اوپر ضروری ہے، ایسے ہی پیارے نبی کی رشتہ داری کی وجہ سے بھی رشتہ داری کا احترام بھی امت کے اوپر ضروری ہے۔ اللہ ہمیں وہ عقیدت و احترام نصیب فرمائے۔